السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے سورۃ توبہ کا 10واں رکوع، اور ہم شروع کریں گے آیت نمبر 81 سے لے کر 85 تک، یعنی ان آیات کا ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارح المخلفون، فارحہ خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہنے والے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے جنگ میں جانا مناسب نہیں سمجھا، یعنی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ جنگ میں جائیں، بلکہ انہوں نے جھوٹے عذر پیش کر کے اللہ کے نبی سے اجازت بھی لے لی جنگ میں نہ جانے کی، یعنی غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارح المخلفون، خوش ہوئے المخلفون پیچھے رہنے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے، خلافہ پیچھے رسول اللہ اللہ کے رسول کے، یعنی اللہ کے رسول کے پیچھے رہنے کی وجہ سے وہ خوش ہوئے، وکارہو اور انہوں نے ناپسند سمجھا، ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کرے، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی انہوں نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ وقالو اور کہا انہوں نے لا تنفروا نہ تم نکلو فی الحر گرمی میں، یعنی خود بھی جنگ میں نہیں گئے اور دوسروں سے بھی کہا کہ تم گرمی میں نہ نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، نارو جہنما، نارو کا مطلب آگ، جہنما یعنی جہنم کی آگ، اشدو زیادہ سخت ہے، حرن اس آگ سے، حرن یعنی گرمی میں، نارو جہنما جہنم کی آگ، اشدو زیادہ سخت ہے، حرن گرمی میں، یعنی دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ جو ہے یہ کہیں زیادہ گرم ہے۔ لو کانو کاش کے وہ ہوتے، یفقہون سمجھنے والے، یعنی اگر ان کو یہ بات پتہ ہوتی، اگر وہ یہ بات سمجھتے کہ جہنم کی آگ جو ہے یہ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ گرم ہے، اشد حرن یعنی زیادہ گرم ہے، تو وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے بلکہ وہ جنگ میں جاتے۔ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اگر انہیں یہ بات معلوم ہوتی تو وہ ضرور جنگ میں جاتے۔ وَلْيَضْحَكُوا چاہیے کہ وہ ہنسیں قلیلاً تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور روئیں کثیراً زیادہ، جزاءً بدلہ ہے، بما اس وجہ سے کانو جو تھے وہ یکسبون کماتے، یعنی یہ دونوں امر کے صیغے جو ہیں یہ بمعنی خبر کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہنسیں گے تھوڑا اور روئیں گے زیادہ، یعنی یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کماتے رہے، یعنی دنیا میں جو اعمال کرتے رہے یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ فائن پس اگر راجاک اللہ، راجا کا لوٹا دی آپ کو اللہ اللہ تعالیٰ، الی طائفۃ ایک جماعت کی طرف، منہم ان منافقین میں سے، یعنی اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک میں گئے، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ منافقین کی طرف واپس آ گئے، یعنی جنگ فتح کر کے اگر آپ منافقین کی طرف واپس آ گئے، فاستاذنوک ضرور وہ اجازت لیں گے آپ سے، للخروجی نکلنے کے لیے، یعنی جہاد پر نکلنے کی اجازت لیں گے، یعنی پہلی دفعہ تو وہ غزوہ تبوک پر نہیں گئے، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان منافقین کی طرف واپس آ گئے تو پھر وہ ضرور اجازت لیں گے آپ سے جہاد میں جانے کی، یعنی کسی اور جنگ میں جانے کی۔ فقول تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا ہرگز نہیں تم نکلو گے،
معایا میرے ساتھ ابداً کبھی بھی، ولن تقاتلوا اور نہیں تم لڑو گے معایا میرے ساتھ عدوًا دشمنوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ ان لوگوں کو پھر جہاد میں جانے کی اجازت نہ دیں۔ انکم بے شک تم رضیتم خوش ہوئے بالقعود اول مرتين، بالقعود یعنی بیٹھے رہنے پر، اول مرتين پہلی مرتبہ، یعنی یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو ترجیح دی، یعنی اس بات کو پسند سمجھا کہ وہ جنگ میں نہ جائے بلکہ پیچھے بیٹھے رہیں، یعنی انکم رضیتم بے شک تم خوش ہوئے بالقعود اول مرتين پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے پر، فاقعدوا پس بیٹھے رہو مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی ان عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور بوڑھوں کے ساتھ تم بیٹھے رہو، اب تم کبھی بھی جنگ میں نہیں جاؤ گے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا تاکہ اگر انہیں کوئی رنج و غم ہوگا، کوئی ملال ہوگا، کوئی حسرت ہوگی اپنے پیچھے رہنے پر، تو پھر ان کے مزید اضافہ ہوگا، یعنی نبی کی اس بات پر ان کے رنج و ملال میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو منع کر دیں، یعنی وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ جنگ میں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ، نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جب وہ مر جائے، ابداً کبھی بھی، یعنی ان منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھے، یعنی ان لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھے جن کا خاتمہ کفر اور فسق پر ہو، وَلَا تَقُمْ اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی قبرہ ان کی قبر پر، انہم بے شک انہوں نے کفروا کفر کیا باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ فاسق تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا کیونکہ ان کی موت جو ہے کفر و فسق پر ہوئی، اللہ کی نافرمانی پر ہوئی۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی منافق کا نماز جنازہ پڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ ہوا اس طرح کہ جب عبداللہ بن ابی منافق کی موت ہوئی تو ان کا بیٹا عبداللہ جو کہ مسلمان تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنی قمیض بھی دے دیں، یعنی بطور تبرک، تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں یعنی کہ کفن دوں، اس کو یعنی اس قمیض کو پہنا دوں، اور اس نے یہ کہا کہ آپ آ کر میرے باپ کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے ایسے لوگوں کی دعائے مغفرت کرنے سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ 70 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ منافقین کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی یعنی کہ اس دعا پر ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا۔ آپ گئے، آپ نے یعنی کہ عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ آئندہ سے آپ کبھی بھی کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو اس طرح آتا ہے کہ جب آپ قبرستان پہنچے تو عبداللہ بن ابی کو دفنایا جا چکا تھا، آپ نے اسے قبر سے نکلوایا، اسے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اپنا لعاب دہن تھوکا یعنی کہ عبداللہ بن ابی پر، اور پھر اپنی قمیض بھی اسے پہنائی، یعنی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اس بات سے منع کر دیا کہ آپ کبھی بھی کسی منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، یعنی اس کا حکم عام ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کا خاتمہ کفر و فسق پر ہو اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تجیب کا، نہ آپ کو تعجب میں ڈالے، اموالہم ان کے مال،
و اولادہم اور ان کی اولاد، انما بے شک یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان یعذبہم یہ کہ عذاب دی ان کو بیہا اس کے ساتھ، یعنی اس مال کے ساتھ، اس اولاد کے ساتھ، پھر دنیا میں و تزہقا اور نکلے انفسہم ان کی جانیں، واہم اور وہ کافرین کفر کی حالت میں ہو. یعنی اس کی تفسیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ آزمائش کے لیے ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اولاد دیا. چونکہ وہ مال جس میں اللہ کا حصہ نہ ہو اس مال کا کیا فائدہ، اور وہ اولاد جو اللہ تعالیٰ کی تابع دار ہی نہ ہو اس اولاد کا بھی کیا فائدہ. یعنی ایسا مال اور ایسی اولاد تو انسان کے لیے آزمائش ہی ہے، یعنی فتنہ ہے ایسی اولاد اور ایسا مال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے مال اور ان کی اولاد پر تعجب نہ کریں، یعنی حیران زدہ نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ان کو یہ چیزیں عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.